سے متفق ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو میانہ روی کا مظاہرہ کیا اس سے بھی آگے جا کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس نے بھی ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، جس نے بھی آئین پاکستان کو توڑا اور جس نے اس کا ساتھ دیا اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار مقصود بٹر صاحب سے کہ سر کائنڈلی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 دسمبر 1971 سقوط ڈھاکہ اور 16 دسمبر 2014 سانحہ APS، ہم یہ دونوں سانحے ایسے ہیں کہ اگر ہم ایک سانحے پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ تکلیف پہنچی، اس سے ہمارے ملک کا زیادہ نقصان ہوا، یہ ہمارے لیے تاحیات زیادہ تکلیف دہ ہے۔ لیکن دوسرے لمحے اگر دوسرے سانحے کی طرف ہم سوچتے ہیں، اسے ریکال کرتے ہیں، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں وہ شاید نہیں، یہ سانحہ ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ نقصان پہنچا۔ تو میرے نزدیک میں تو سمجھتا ہوں یہ دونوں سانحے اس حد تک ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، انہوں نے ہماری قوم کا جس حد تک نقصان کیا ہے شاید کوئی ہماری ہسٹری میں کوئی ایسا سانحہ نہیں ہے۔ ہمارے اس معزز ہاؤس میں ہمارے معزز ممبران نے جو یہاں اپنے جذبات کا اظہار کیا، یقین کریں کہ کوئی اس پہ تو جتنی اور تکلیف کی باتیں کی جائیں وہ بھی کم ہے۔ ہم اب اگر یاد کرتے ہیں ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچے صبح بڑے محبت سے پیار سے تیار کر کے اسکول بھیجے اور جیسے سیکٹری صاحب نے کہا کہ واپسی تابوت میں واپس آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی ہمیں تکلیف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سانحے کے پیچھے جتنے بھی کردار ہیں، جتنی بھی وجوہات، میری ان سب سے بطور ادنا پاکستانی ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس حد تک نہ جائیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ تو وہ بچے تھے، یہ وہ پھول تھے جو ہمارے ملک کا مستقبل تھے، جو ان والدین کا جینے کا سہارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ہمارے ذمہ داران اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہمارے لیے جو بھی آئیڈیل رستہ ہے اس امن کے لیے، کیونکہ اسلام نے سب سے پہلے امن کی بات کی ہے، اس کے بعد اکنامکس کی بات کی، تو ہمارے لیے امن بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم سانحہ 71 کا اگر ذکر کریں تو جیسے منظور گیلانی صاحب نے اور رانا مشہور صاحب نے اور تنویر ہاشمی صاحب نے گزارش کی، اس کی وجوہات کی طرف بھی جائیں تو وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی غفلت ہوئی ہے وہ جان بوجھ کے ہوئی ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور جیسے ذکر کیا ڈکٹیٹر کا کہ آپ اپنا ملک علیحدہ کر لیں، ہمارے ہسٹری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز جب بھی آئے انہوں نے ہماری اس قوم کا نقصان کیا، اور سانحہ APS کو بھی ہم اس سے مبارک خیال نہیں کرتے۔ یہ بھی ہماری ان فورسز کو جو ان ڈکٹیٹرز کا جو رول رہا ہے پاکستان میں، ان کی پالیسیز کا، یہ بھی انہی کی ان کو ہم اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں کہہ سکتے۔ تو آخر میں میری ان والدین سے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنے بچوں کا نقصان کر کے۔ اللہ پاک ان کی یہ قربانیاں قبول کرے اور ان کو سکون دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو دن ہے 16 دسمبر، اگر ہم 16 دسمبر 1971 کی بات کریں تو اس دن پاکستان جغرافیائی لحاظ سے 2 ٹکڑوں میں گیا، اور آج اگر ہم 16 دسمبر 2014 کی بات کریں تو آج کے دن 16 دسمبر 2014 کو پاکستان کی بیک بون پہ حملہ کیا گیا اور پاکستان کے دل کو توڑا گیا۔ یہ وہ معصوم بچے تھے
جن کو آپ مار کے یہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس کا جواب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک یہ آپ کا جواب ہے، کیونکہ اگر بچے آرمی کے ہوں یا کسی وکیل کے ہوں یا کسی بھی ادارے کے ہوں، بچے جسے کہتے ہیں نا، پنجابی میں بھی کہتے ہیں بچے سانجے ہوتے ہیں، بچوں تو نہ کسی کافر کے ہوتے ہیں نہ کسی مسلمان کے ہوتے ہیں، اور آپ نے تو ان بچوں کو، ان پھول جیسے بچوں کو شہید کیا جن کو آج بھی یاد کر کے یقین کریں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان بچوں کو انصاف بھی دلوانا ہے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج بھی ان معصوم بچوں کے والدین انصاف کی تلاش میں ہیں، اور میں اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کے والدین کو انصاف ملنا چاہیے تاکہ وہ جو ناحق خون ہے اس کو سکون آ سکے۔ اب میں دعا کے لیے آج کے دن کی نسبت سے ان معصوم بچوں کی روح کے ثواب کے لیے، ویسے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ بچے جنت سے آئے تھے اور وہ آج جنت میں ہی ہیں، مگر میں ریکویسٹ کروں گا جناب محمد سہیل صاحب سے کہ کائنڈلی وہ آئیں اور ان معصوم بچوں کے لیے دعا کریں جو ناحق جن کو شہید کیا گیا۔ جناب محمد سہیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ پاک، جتنے بچے شہید ہوئے ان کو اور ان کے بعد ان کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے سوگواران کو یا اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کو جو دکھ محسوس ہوا یا اللہ وہ کوئی اور محسوس بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ تو ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کی قوم جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے یا اللہ اس کو متحد کر۔ قوم سانحات سے سیکھتی ہے لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا، یا اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظلم، کفر اور جبر کے خلاف ہمیں سیسا پلائی دیوار بنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں انصاف کے بول بالا کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو۔ یا اللہ اگر پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوتا تو ایسے سانحات کبھی بھی رونما نہ ہوتے۔ اے اللہ پاک، ہمیں معاف فرما اور ہمیں آئندہ سے اپنی غلطیوں سے، ہمیں کوتاہیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہاؤس از اڈجرنڈ۔